آئیے میرے ساتھ دیکھیے خدا کے کلام میں سے زبور 136۔ اس کی پہلی آیت پڑھیں گے، پھر 10 سے 16 تک۔ زبور ہے تو سارا پڑھنے والا، لیکن ہم صرف خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ 10ویں سے اسی کا جس نے مصر کے لوگوں کو مارا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو ان میں سے نکال لایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ کبھی ہاتھ اور بلند بازو سے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا اس نے پہلے قدم کو 2 حصے کر دیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو اس میں سے اتار کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ لیکن فرعون اور اس کے لشکر کو میرے قدم میں ڈال دیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کو جو بیابان میں اپنے لوگوں کا رہنما ہوا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے خدا ہم سب کو برکت بخشے۔ سب کہیں آمین۔ میرے عزیزو، خدا کی شفقت ابدی، اور اس زبور میں اسرائیل کی ہسٹری کو بیان کیا گیا ہے۔ خداوند کی شفقت سے اس زبور میں میرے عزیزو خداوند کے جلالی کاموں کا ذکر کیا گیا ہے، اور خدا کے بڑے بڑے کام ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اس میں جو لفظ آیا ہے شفقت ابدی ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، یہ ہر آیت میں 26 آیات ہیں، اور ہر ایک آیت میں یہ اس پر زور دیا گیا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور یہ جو لفظ شفقت کے لیے عبرانی ہے وہ ہے خیسید آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایسی محبت، ایسی شفقت، ایسی مہربانی، ایسی کائنڈنس جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمیشہ، جو ہمیشہ، جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، جو چینج نہیں ہوتی، جو کم نہیں ہوتی۔ اور غور کیجئے، خداوند جس کے نام سے ہم کہلاتے ہیں، اس کی شفقت میرے لیے، میرے عزیزو آپ کے لیے، اس کی کائنڈنس، اس کی مہربانی، اس کا فضل، اس کی محبت، جس کو زوال پذیر نہیں ہوتی، مسلسل رہتی ہے، اور کبھی میرے عزیزو اس میں کمی بیشی نہیں آتی، ہمیشہ قائم رہنے والی اس کی شفقت۔ اس لیے زبور نویس کہتا ہے اس کا شکر کرو۔ کیا کرو؟ اس کا شکر کرو، اس کی کائنڈنس کے لیے، اس کے فضل کے لیے، اس کی مہربانیوں کے لیے، اس کی برکتوں کے لیے اس کا شکر کرو۔ اور میرے عزیزو، یہ خدا جو ماضی میں، تاریخ میں اسرائیل سے محبت کرتا رہا، اور زبور اس لیے یہ لکھا گیا کہ وہی خدا آج بھی جو ماضی میں، پرانے وقتوں میں اپنے لوگوں پر مہربانی کرتا رہا، ان کو بچاتا رہا، ان کو چھڑاتا رہا، ان کے دکھوں میں ان کی مدد کرتا رہا، ان کو تسلی دیتا رہا، وہی خدا، اس کی شفقت جو ابدی ہے،
آج بھی وہی خدا ہماری مدد کرنے کے لیے، ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں چھڑانے کے لیے، ہمارے معاملات میں سے نکالنے کے لیے، ہمارے مسئلوں سے آزاد کرنے کے لیے، ہماری مشکلوں میں سے رہائی دینے کے لیے اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہاللیلویا۔ عزیزو، اس زبور میں کچھ باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے تو خداوند کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بڑے بڑے کاموں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں ہماری نظر آسمان پر، زمین پر اور ساری کائنات پر لگائی گئی ہے۔ دیکھو آسمانوں کو، دیکھو پہاڑوں کو، دیکھو سمندروں کو۔ اور ایک ہی وقت تھا جب یہ اس زمین میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، تاریکی تھی، اندھیرا تھا۔ لیکن اس کچھ بھی میں، جب کچھ بھی نہیں تھا، اس کچھ بھی میں سے خدا نے سب کچھ خلق کر دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہی خدا آج آپ محسوس کرتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں، توکل کر سکتے ہیں، ایمان رکھ سکتے ہیں، جو کچھ بھی میں سے سب کچھ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں بھی جو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، اس میں سے سب کچھ پرووائڈ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ خدا، اس کی شفقت ابدی۔ اور میرے عزیزو، اس کی تخلیق کا ذکر ہے، اس نے تخلیق کو وجود بخشا، اور میرے عزیزو چیزوں کو قائم کیا، انتظام بنا دیے۔ ہزاروں سالوں سے وہ انتظام قائم ہے، اسی طرح چل رہے ہیں، اور میرے عزیزو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دن کے 12 گھنٹے ہیں، اور یہ اپنے ٹائم پر گھنٹہ بدلتا رہتا ہے۔ کوئی بڑا چھوٹا ہو جاندہ؟ ہاللیلویا۔ آپ کی زندگی کی جو نبض ہے وہ ایک متواتر طریقے سے دھڑکتی رہتی ہے، اور اس میں تھوڑا چینج ہو جائے تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن خدا سارے انتظام کو اسی طرح سنبھالتا ہے جس طرح آپ کی زندگی کی نبض متواتر ایک ہی طرح سے چلتی رہتی ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ میرا اور آپ کا خدا تخلیق کا تمام انتظام، میرے عزیزو گلیکسی چل رہی ہے، ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ اس کی شفقت کیا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا یقین۔ ہم اس طرح بھروسہ لفظوں میں گا بھی لیتے ہیں، کہہ بھی لیتے ہیں، لیکن اس پر ہم بھروسہ نہیں رکھتے، ہم اس پر اس طرح ایمان نہیں رکھتے۔ تو اس لیے یسوع نے کہا تواڈے جگر رائی دے دانے جنہ ایمان پیدا ہو جائے تے پہاڑوں میں بلا دیو، جو کہو تواڈے لئی اوہی ہو جائے۔ آمین۔ یہ بھروسہ اگر ہماری زندگی میں آ جائے، یہ کلیہ ہم سمجھ جائیں، تو ہم، میرے عزیزو، ہم کمزور نہ رہیں۔ ایک ہماری اور پرابلم ہے، ہم کسی چیز کا جو ہے بھروسہ کر ہی نہیں سکتے، کسی کا بھی نہیں کر سکتے، اس دنیا تے موجود ہیں، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کوئی بات کرنی ہے، کوئی لین دین کرنا ہے، کوئی آنے جی لکھ لہا کر لو، کی کر لو، ایفیڈیوٹ بناؤ، کوئی سٹامپ پیپر کرو، او دیتے سادہ بھروسہ ہے۔ او جو خدا نے لکھ کر دے دیا ہے، خدا نے پہلے سے لکھ کر تصدیقاً دے دیا ہے، وہ ایفیڈیوٹ بدل جاتے ہیں، وہ سٹامپ پیپر میرے عزیزوں چینج ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں کچھ چینج ہوگا؟ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، لیکن اس میں سے ایک شوشہ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اس لیے اس پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں ہم اپنے خداوند پر۔ اس میں کوئی چینج نہیں، جو اس نے آپ کو کہہ دیا ہے
کہ اس کی شفقت کیا ہے؟ آپ کے لیے اس کی شفقت، آپ کے لیے اس کی رحمت ہمیشہ تک ہے، قائم رہنے والی ہے، نہ تبدیل ہونے والی ہے۔ پھر اس نے اس کے پروف دیے ہیں۔ کیا کیا ہے اس نے؟ پروف دیا ہے۔ پہلا پروف میرے عزیزو ہم نے پڑھا 10ویں، لکھا ہے اس کا جس نے مصر کے پلوٹوں کو مارا۔ کس کے لیے مارا؟ بنی اسرائیل کے لیے، جن کو یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو خدا کی شفقت ابدی، آپ کے لیے جنگیں لڑتا، آپ کے لیے دشمنوں سے لڑتا، آپ کے لیے اس نے مصریوں کو مارا، آپ کے لیے مصریوں پر وبائیں بھیجی، کیونکہ آپ پر اس کی شفقت کیا ہے؟ پروف، ہسٹری کا پروف۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، مصریوں کو دیکھو، بنی اسرائیل ایک بڑی طاقتور بادشاہ کی گرفت میں تھے، فرعون کی غلامی میں تھے، وہاں وہ غلام تھے اور ان کی کوئی مرضی نہیں تھی، اور وہ بھٹوں پر اینٹیں بناتے تھے، غلاموں کی طرح رہتے تھے، ان کو کوڑے مارے جاتے تھے اگر کام کم کرتے تھے، ان کے بچوں کو، بیٹوں کو ان کے سامنے قتل کر دیا جاتا تھا، جو بیٹا پیدا ہونے والا ہوتا تھا، بیٹیوں کو وہ بچا لیتے تھے۔ کلام کہتا ہے نظر کرو، اس پر نظر کرو۔ خدا نے اس لیے موسیٰ ہارون کو اٹھایا، خداوند اترا وہاں پر اور وہ کہتا ہے میں نے تمہاری تکلیفوں کو، مشکلوں کو، غلامی کو، اذیت کو، تمہاری دردوں کو دیکھا ہے۔ خداوند آج بھی آپ کی مشکل کو، آپ اکیلے مشکلات نہیں اٹھا رہے، خدا آپ کی مشکلوں کو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے، آپ کے لیے فکر کرتا ہے۔ اور کس طرح خدا نے کام کیا میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں خدا نے ان کے دریاؤں کو، پانیوں کو خون بنا دیا، وبائیں بھیجی۔ دریائے نیل یہ وہ دریا ہے جس کو وہ مانتے تھے، پوجتے تھے، اور اس میں ان کی پیداوار تھی، مچھلی کھاتے تھے اور ان کا آمدنی کا بڑا ذریعہ تھا، اور میرے عزیزو اس سے ان کی زندگی تھی، اکانومی تھی۔ لیکن خدا نے اس کو خون میں بدل دیا، ڈیڈ کر دیا، اور خدا نے ان پانیوں کو خون بنا دیا اور بتایا کہ میں تمہارے دیوتوں سے، تمہارے خداؤں سے پاورفل ہوں، لاؤ اپنے کسی دیوتا کو، اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے تو بتاؤ۔ سو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ پروف، اگر کوئی اس طرح کر سکتا ہے تو لے آؤ۔ اور خدا نے ان کے پانیوں کو میرے عزیزوں ڈیڈ کر دیا، خون بنا دیا، لیکن کوئی اس کو ایسا نہ کر سکا، اس لیے کہ یہوہ خداوند، زندہ خدا، جو اپنے لوگوں پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کے لیے یہ کر رہا تھا، اور بہت ہی پاورفل ہمارا خدا، اس جیسا کوئی نہیں، مضبوط، طاقتور، اس لیے ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ اس کی شفقت کیا ہے؟ ابدی۔ آپ غور کیجئے، حیران ہو جائیں گے جب اس کو پڑھتے ہیں۔ مصر میں مینڈک آ گئے، ایک کوئی چھوٹے موٹے مینڈک نہیں ساجے، اونا مٹیاں چ آٹے والیاں مٹیاں چ مینڈک، جہدے چ آٹا گندنا ہوندا سی، اونا چ مینڈک، بیڈاں تے مینڈک، بیڈاں دے تھلے مینڈک، چھتاں تے مینڈک، گلیاں چ مینڈک، گڑیں ہو رہی ہے، مینڈک ہی مینڈک، مینڈک ہی مینڈک، تنگ آ گئے۔ اور فرعون جو خدا بنا بیٹھا تھا، آندا او بھائی انہاں نوں ساڈے تو کی کر دیو، عاجز ہو گئے، خدا نے گرا دیا،
ان کو کیا کرو ہم سے؟ موسیٰ آندہ کدو دور کر، کیا ہو نہیں دور کر، تے آندہ کل دور کر دی، کل تک دور کر، او کیا ہو نہیں کل تک مینڈکاں تھی بیٹھے رہے، اور کل تک مینڈک جو تھے کیا ہوگا؟ سو خدا، یہ ہمارا خدا، خدا نے وہاں ہر، میرے عزیزو وہاں پر ہر گھر میں مچھروں کے غول آ گئے۔ حیرانگی کی بات ہے، اسرائیل کے جہاں جہاں رہتے تھے وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں مچھر بھی نہیں تھے، ایسی مچھردانی خدائی بنے سی انہوں نے۔ آج ہم کتنے تنگ ہیں، لیکن وہاں ان کے جہاں وہ رہ رہے تھے مچھر بھی نہیں تھے، اور جن علاقوں میں اسرائیل تھے وہاں مچھر نہیں تھے۔ خدا کی پاورفل، خدا کا اختیار، خدا کی شفقت، پروف ان پر کیا تھی؟ خدا کی شفقت، ان پر خدا کی، میرے عزیزو، کائنڈنس، مہربانی، خدا کا فضل، یہ خدا کی کمٹمنٹ، خدا کی پاور، خدا کا اختیار، خدا کی شفقت، خدا کی اپنے لوگوں کے ساتھ وابستگی، خدا کا عہد، یہی تو کہتا ہوں اس نے لکھ کر دے دیا ہے۔ ہیلیلویا۔ اسی دوجیاں دا یقین کر لینے ہیں کہ اس نام لکھا گیا، ایسا کیوں نہیں یقین کرتے؟ خدا نے میرے عزیزو اپنے لوگوں کے لیے یہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی، عہد کیا کہ اس کی شفقت اس کے لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ ساری وبائیں جو مصر پر آئیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کے پلوٹوں کو مار دیا، کیونکہ فرعون اپنے آپ کو سمجھتا تھا سپریم، وہ اپنے آپ کو مصر کا خدا، دیوتا سمجھتا تھا۔ اور آخر دوسری بات، برے کا خون، خدا نے، میرے عزیزو، یہ دوسرا پروف ہے۔ اور وہاں پر یہ کہا گیا علامتی طور پر اسرائیل کو کہ تم گھر پیچھے ایک ایک برا کیا کرو؟ ذبح کرو، اور اس کا خون تمہاری دروازوں کی چوکھٹوں پر ہو۔ میں رات کو نکلوں گا اور مصریوں کو مارتا جاؤں گا، اور جس جس گھر پر خون ہوگا وہاں ہلاکت، وہاں کوئی نہیں مرے گا۔ جہاں جہاں یہ خون، برے کا خون، جہاں جہاں میں دیکھوں گا برے کا خون، غور کیجئے، وہاں میرے عزیزو خدا نے کہا جہاں جہاں یہ خون نہیں ہوگا اس گھر میں ماتم ہوگا، لوگ مر جائیں گے، پلوٹے مر جائیں گے۔ اور میرے عزیزو بائبل میں پڑھتے ہیں ہر گھر میں آدھی رات جب ہوئی، ہر گھر میں دھوم مچی، رونا چلانا، کوہرام مچ گیا، لیکن اسرائیل کے گھروں میں کچھ بھی نہ ہوا۔ یہ پروف خدا کی شفقت کا، خدا کی محبت کا۔ کوئی شخص اپنی کسی اور وجہ سے بچ نہ سکتا تھا، صرف برے کا خون، اونلی برے کا خون، جس دروازے کی چوکھٹ پر میرے عزیزو دائیں بائیں برے کا خون موجود تھا، ہلاک کرنے والا گزرتا گیا، اس گھر میں داخل نہ ہوا۔ جس گھر میں خون، برے کا خون لگ چکا تھا، اور میرے عزیزو وہاں زندگی تھی، سلامتی تھی، وہاں امن تھا، وہاں سلامتی تھی۔ بنی اسرائیل مصر سے اسی رات نکل آئے، اور میرے عزیزو نکل کیسے آئے؟ گاتے ہوئے، فتح کے ساتھ، غلبے کے ساتھ،
یہ تصویر ہے اس برے کی، خدا کے برے کی تصویر. یہ نبوت ہے خدا کے برے کے متعلق. جس کی زندگی میں برے کا خون لگا ہوگا وہاں موت نہیں آ سکتی، وہاں وبا نہیں آ سکتی، وہاں کوئی کرام نہیں ہو سکتا، وہاں کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا، وہاں ہلاک کرنے والا داخل نہیں ہو سکتا. میرے عزیزو، جہاں جہاں خون اور میرے عزیزو وہاں ماتم نہیں اور بدی نہیں، سزا نہیں، غضب نہیں، کوئی اور چیز نہیں، صرف خون. لیکن کوئی نیکی کے ذریعے نہیں. خدا نے کوئی حکم نہیں دیا کہ یہ کر لینا، وہ کر لینا، ایسے کر لینا. چلو زبور 23 ہی پڑھ لیا جائے تو ہی بچے رہو گے. جڑا ساڈا نظریہ ہے، اسی برے کے خون کی طرف نہیں آتے. آنے چلو پڑھو زبور 23، نہیں تے اے ہی پڑھو. کی آندے نے آئی بلا ڈال دوں. چلو زبور 23 ہی پڑھو. ان کے لیے یہ موقع تھا. چند یہودی اندر بیٹھتے کہتے چلو بھئی زبور پڑھنا شروع، چلو دعا کرنا، اور روزہ رکھ لو، آ کر لو، او کر لو، تاکہ بلا ساڈے تک نتھنگ، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ دایکیاں. میرے عزیزو، کوئی اور چیز نہیں، صرف برے کا خون. ابھی دایکیوں کی بات ہو رہی تھی، میں مثال دینا چاہتا ہوں. دایکی اس لیے نہیں کہ ہمیں اس سے محفوظ رہیں گے، اس کو غور کر لیجیے. یہ اس کے لیے شرط نہیں، اس کے لیے کوئی ایسا میرے عزیزو بات نہیں. ایک شخص تھا جس نے کہا دعا کر رہا ہے. کی کر رہا ہے دعا؟ اے یسو دیکھنا میں 2 روزے بھی رکھنا، اے یسو میں یکی بھی دینا، اے یسو میں اے بھی کرنا. لیکن ایک اور شخص تھا، وہ کی کر رہا ہے؟ صرف ایک کر رہا ہے، خداوند مجھ پر اپنی شفقت کر دے، مجھ پر اپنا رحم کر دے. تیری شفقت، تیری رحمت، تیری کائنڈنس کا، تیری مرسی کا میں امیدوار ہوں. مجھ پر رحم کر، مجھ پر تیری مرسی آ جائے، مجھ پر تیری مہربانی ہو جائے، مجھ پر رحم کر. دوسرے کو دایکی بچایا، روزوں نے بچایا، کوئی اور نیکیوں نے بچایا. لکھا ہے وہ راست باز ٹھہر کے اپنے. سانو دایکیاں بھی نہیں، اسی دایکیاں ٹھیک نے. اچھا اے غور نہ سنو جاگ دے ہوئے، سادہ یہ بھی مسئلہ ہے. برکت تو وعدہ ہے لیکن سانو طریقہ نہیں. یہ دایکی ہے کی دی ہے جی؟ یہ خدا کی ہے. دایکی کس کے لیے ہے؟ یہ آپ کی نہیں. یہ ذہن میں بٹھا لیں، یہ آپ کی، یہ کس کی ہے؟ اچھا پھر اگر کسی کی چیز ہے اپنی مرضی سے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. ساڈا اے بھی یہ مسئلہ، دایکی دینی ہے میں اپنی مرضی نہ دا، انہوں دے دا، تریجے نو دے دا، کسی دی مدد کر دا. کیوں بھائی؟ یہ تیری نہیں ہے، ایک ہی دی ہے. اور ہمیں صرف اس پر زور دیا گیا ہے کہ اپنی دایکیاں ذخیرہ خانے میں لاؤ. کتنے لاؤ؟ ادھر ادھر نہ بڑھو، میں وہ بھی مدد کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. یہ آپ کی تو ہے نہیں. خدا نے آپ کو دایکی اس لیے نہیں دی، آپ کو 90% دیا ہے. کیا دیا ہے بھئی؟ وہ نہ کرو جو کرنا، کسی کی مدد کرنی دے وہ نہ کرو. کتنا تھوڑے کو کتنا تے خدا دا کیے تو وہ دے جو نہیں کر دے اسی تجھے جو پہ کرنے. یہ غلط بات ہے.
جو آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جو کسی کو دینا چاہتے ہیں، دیں، ضرور دیں، لیکن خدا نے اسی لیے آپ کو 90% دے دیا ہے۔ ہاللیلویا! کیا شکر گزاری کر سکتے ہیں آپ؟ خدا کو آپ ظاہر ہی دیتے ہیں، لیکن خدا آپ کو کتنا دے رہا ہے؟ 90%۔ لیکن یہ تھیم، یہ سوچ، یہ ایمان، یہ بھروسہ رکھ لیں، اس 90% پر اتنی برکت آئے گی، اتنی لکھا ہے تیرے کھتے کی ہوں گے خوب بھرے رہیں گے، پچھوں بھی نہیں ختم ہوں گے، تو پھر اگوں بھی آ جائیں گے۔ اگر یہ تھیم، یہ سوچ آ جائے تو یہ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں، بچانے کے لیے، حفاظت کے لیے، ہماری سلامتی کے لیے، ہماری نجات کے لیے صرف برے کا، کس کا خون؟ برے کا، صرف برے کا خون۔ نیا عہد نامہ ہمارے ساتھ اسی سے بھی میرے عزیزو بڑا معجزہ اس میں ہم دیکھتے ہیں، وہاں فانی برا، عام برا دیا گیا، لیکن نیا عہد نامہ میرے عزیزو یوحنا یسوع مسیح کو کہتا ہے، دیکھو دیکھو خدا کا برا، خدا کے برے کو دیکھو جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ خدا کے برے پر نظر کرو، خدا کا برا جو میرے اور آپ کے لیے مصلوب ہوا، میرے گناہوں کے لیے وہ مصلوب ہوا، میری بیماریوں کو اس نے اٹھا لیا، اس کے آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کے منہ پر تماچے مارے گئے، تمسخر اڑایا گیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اور اس کو ایک کم 40 کوڑے مارے گئے، اور یوسایہ بھی اسے برا کہتا ہے۔ لوگ اس سے روپوش تھے، اور اس نے جس طرح برا بے زبان ہوتا ہے اسی طرح اس نے منہ نہ کھولا۔ یہ برا کیسا برا؟ یہ خدا کا برا جو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے، میری اور آپ کی نجات کے لیے اس نے اپنا بیش قیمت خون، بیش قیمت لہو بہا دیا۔ اس کے علاوہ کوئی سورس نہیں، ناٹ اٹ آل، نہیں۔ اگر کوئی میرے عزیزو یسوع کو جو خدا کا برا ہے، اس کے خون کو، اس کی اہمیت نہیں جانتا، اس کی قدر نہیں جانتا، تو وہ کبھی بچ نہیں سکتا۔ ایک حوالہ یسوع مسیح نے خود کہا، میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ دیکھیے، یوحنا کی انجیل 6 باب 53 اور 54 آیت پڑھ دیجئے گا۔ 53 یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ پھر وہ مبارکباد اسے دی گئی ہے۔ روح القدس، خدا کا بیٹا یسوع خود مبارک دے رہا ہے۔ مبارک ہے وہ جو برے کے خون سے اپنے جامے تے ہوئے گا کی اس درخت جو باپ کے فردوس میں ہے، جیڑا آدم نو کھان تو منع کر دیتا گیا، لیکن جو جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کرتے ہیں، اس درخت کے پاس آنے کا اختیار اس کا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ اختیار خدا نے اسے بھیجا، یسوع ناصری کو۔ یہ اس کی شفقت، اس کی محبت کا عروج۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، ایسی شفقت کی، ایسی مہربانی کی، ایسا فضل کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک
نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہی خدا اس زبور کے وسیلے یاد دلاتا ہے۔ یاد کرو، یہی خدا جس نے ماضی میں تم کو چھڑایا، مصریوں سے رہائی بخشی، وہی خدا آج تمام وباؤں سے، تمام آپ کی بیماریوں سے، تمام آپ کی غربت سے، تمام آپ کے مسئلوں سے، تمام آپ کی مصیبتوں سے رہائی دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور لکھا ہے ہماری مخلصی سونے چاندی روپے پیسے سے کدے دو ہی خدا کے بے عیب برے کے خون، اس کا خون آپ کو ہر مسئلے سے رہائی دے سکتا ہے۔ ہر مسئلے کی رہائی مخلصی اس کے خون میں۔ تیرے حالات کتنے بھی تاریک کیوں نہ ہو، تیرا اندھیرا کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو، تجھے کتنی بھی تاریکی نے برباد کیوں نہیں کر دیا، تیرے ارد گرد صورتحال کیا ہے، نظر کر صلیب پر، دیکھ خدا کی محبت کو، اور لے لے شفا۔ اس لیے کہا گیا ہے اس پر نظر کرتے لے لے، اس پر نظر کر، اسے دیکھ، اس کی کتنی محبت ہے۔ اس نے مصر میں تو پلوٹوں کو مارا، لیکن تیری نجات کے لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا مارا، دے دیا، گائل کر دیا گیا۔ یہ اس کی محبت۔ اور میرے عزیزو، جو تجھ کو جس پر شک نہیں ہونا چاہیے، وہ تجھے بہت محبت کرتا ہے، وہ تجھے بہت پیار کرتا ہے۔ اس کا رحم، اس کی شفقت آپ کے لیے ابدی ہے۔ ہلیلویا۔ تیسری بات جو کہنا چاہتا ہوں، یہ نہ ختم ہونے والی محبت یا شفقت ہے۔ یہ یعنی پڑھتے ہیں اس کی شفقت کیا ہے؟ ابدی۔ ابدی۔ اس زبور میں پہلی آیت سے 26 آیت تک ایک چین ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیری شفقت ابدی ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، ایک چین کی طرح۔ یعنی جب تک یہاں آپ دنیا میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اور جب تک آپ اس دنیا کو گڈ بائے نہیں کہہ دیتے، اس وقت تک آپ کے لیے اس کی شفقت ہے، اس وقت تک آپ پر اس کا فضل ہے اور رحم ہے۔ اور یہ خیسید کی آخر میں میرے عزیزو، یعنی آسمان پر جانے تک اس کی شفقت ایمانداروں کے لیے، اس کی شفقت کی زنجیر کبھی نہیں ٹوٹے گی، کبھی کم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ ٹوٹتی نہیں، ساری زندگی ہمیشہ خدا کی شفقت تیرے لیے قائم رہتی ہے۔ ہاللیلویا۔ آخر میں ایک مارٹن لوتھر کا قول ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شفقت ہر ایک کے لیے ہے۔ وہ مارٹن لوتھر ایک عظیم خدا کا راست باز، اور وہ کہتا ہے کہ انسان کی کمزوریاں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے یہ مجھ میں بھی کمزوریاں ہیں، عام لوگوں میں بھی کمزوریاں ہیں، لیکن جب میں آسمان پر جاؤں گا، جب میں آسمان پر جاؤں گا تو وہاں 3 سرپرائز میرے لیے ہوں گے۔ کتنے سرپرائز؟ سرپرائز کیا ہے وہ بتاتا ہے۔ اندر پہلا سرپرائز تو یہ ہوگا، میں ان لوگوں کو آسمان پر دیکھوں گا۔ جب میں زمین پر تھا ان کی امید ہی نہیں تھی کہ یہ آسمان پر جا سکتے ہیں، وہ بھی کیا ہوں گے؟ آسمان پر ہوں گے۔ یہ خدا کی شفقت ہے۔ خدا اپنی شفقت سے ان کو آسمان پر لے کر جائے گا۔ لیکن دوسرا سرپرائز، میں سوچتا سا بندہ ضرور جائے گا، بڑے معجزے برے، بڑیاں دعاواں کرتا ہے، بڑے روزے رکھتا ہے، بڑیاں دعائیاں دیندا ہے۔
وہ اتھے نہیں ہوئے گا۔ میں کہاں گا وہ بندہ کیوں نہیں آیا؟ وہ میں بڑا اچھا سی۔ یہ سارا کام انہیں کر کے خدا کی شفقت کو اس نے نہیں جانا کہ اس کی شفقت کیا ہے۔ اور تیسرا سرپرائز، اندر میں اپنے آپ کو دیکھوں گا۔ کہاں پر؟ آسمان پر دیکھوں گا تو حیران ہوں گا، میں کس طرح آ گیا، میرے اندر تو کوئی خوبی ہے ہی نہیں۔ میں اپنے آپ کو جب دیکھوں گا تو کیا ہو جاؤں گا؟ حیران ہوں گا۔ وہ پولوس کی زبان میں کہتا ہے کہ مجھ میں تو کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو ہوتی نہیں، لیکن جس بدی کا ارادہ ہی نہیں کرتا وہ تو پھر میں کیوں راست ہوں؟ پھر میں کیوں خدا کا بیٹا بیٹی ہوں؟ کیونکہ اس کی شفقت کیا ہے؟ ابدی۔ اس کی شفقت سے ہمیں جو نجات ملی ہے، ہماری میرے عزیزوں خوبیوں سے نہیں، ہماری لیاقتوں کے سبب سے نہیں، ہمارے اعمال کے سبب سے نہیں، اس کے فضل سے، اس کی شفقت سے، اس کا لہو، اس کی شفقت کا ثبوت وہ آج بھی ہمیں پاک کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج بھی جب ہم اس کے پیرو ہو جاتے ہیں، اس کے پاس آ جاتے ہیں، وہ ہمیں پاک کرنے کے لیے لکھا ہے ہمیشہ زندہ۔ یسوع کا لہو زندہ لہو۔ آئیے ہم جھکیں، اس کے حضور میں شکر گزاری کریں، اس کی تعریف کرنا شروع کریں، اس کو جلال دینا شروع کریں۔ لکھا ہے خداوند کا شکر کرو، خداوند کا شکر کرو، کیونکہ